إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, مجھ سے توبہ کرتے ہیں, مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موسلادھار ہو, اور اس کی ایک بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین جمعہ, میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماؤں بہنوں, آج کے خطاب کا عنوان وہی گزشتہ خطبات والا, اور اس عنوان کے تحت آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے بدعات کی حقیقت, رد بدعت. ابھی جو مہینہ چل رہا ہے, جو موسم چل رہا ہے جشن میلاد کا, اس کا تعلق بدعت سے, لیکن یہ مسئلہ بھی ہمارے درمیان اختلافی اسی لیے ہے کہ یہاں بھی ہم منہج سلف سے محروم ہیں. کتاب و سنت کی بات کو اپنی عقل فہم سے سمجھتے ہیں یا ان لوگوں کی عقل فہم سے سمجھتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حجت نہیں بنایا, جس کی وجہ سے مسئلہ اختلافی ہو گیا. تو بدعت کے تعلق سے سب سے پہلے عنوان بدعت کی حقیقت یا رد بدعت, آپ دونوں سمجھ سکتے ہیں, بہت ساری باتیں اس کے درمیان میں آئے گی. میری آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں, چند چیزیں بتائی جائے گی جسے آپ ذہن نشین کر لیں گے. انشاءاللہ اس مسئلے میں آپ کا دل دماغ ذہن سب صاف ہو جائے, کیونکہ میلاد کا زمانہ ہے. بہت سارے لوگ پشو پیش میں پڑے ہیں کہ منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے, بلکہ ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جو منائے گا وہی مومن ہے اور جو نہیں منائے گا وہ پکا کافر ہے. لیکن آپ اس خطبے کو سننے کے بعد انشاءاللہ یہ جان لیں گے کہ منانے والا ہرگز مومن نہیں, میلاد کا جشن منانے والا ہرگز مومن نہیں, اور اس کا رد کرنے والا ہی مومن ہے. سب سے پہلی چیز بدعت کسے کہتے ہیں؟ اگر میں اس کی تعریف
شرعی تعریف، اصطلاحی تعریف، لغوی تعریف کرنے جاؤں گا تو پورا خطبہ ختم ہو جائے گا. اس لیے مختصر انداز میں کسی نئی چیز کو دین میں داخل کرنا، دین میں اس کا اضافہ کرنا، دین سمجھ پر اس پر عمل کرنا، دین میں ایڈ کرنا. آگے آ جائیے، جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں آگے آ جائیے تاکہ پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو. بدعت کہتے ہیں کسی نئی چیز کو دین میں داخل کرنا، دین سمجھ کے اس پہ عمل کرنا، دین میں ایڈ کرنا، دین میں اضافہ. یہ مختصر سی تعریف ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی لغوی تعریف بتاؤ، اصطلاحی تعریف بتاؤ، شرعی تعریف بتاؤ، اس میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. امت کا اس مسئلے میں اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اس مسئلے میں کہ دین میں کوئی غلط چیز داخل نہیں کی جا سکتی، کوئی غلط چیز دین میں داخل نہیں کی جا سکتی. امت کا اس پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. دیوبندی کے یہاں جاؤ، بریلوی کے یہاں جاؤ، اہل حدیث کے یہاں جاؤ، شیعہ کے یہاں جاؤ، کسی کے میں چلے جاؤ، کسی مسئلے میں بھی چلے جاؤ، اس سے پوچھو کہ بری چیز یا غلط چیز دین میں داخل کی جا سکتی ہے، بولے گا نہیں. یعنی اتفاق ہے، اس پر کوئی اختلاف. تو اختلاف کس بات پر ہے؟ اختلاف اس بات پر ہے کہ کیا دین میں کوئی نئی چیز کی گنجائش ہے. اچھا بول کے، اچھی بدعت، اچھا طریقہ. اختلاف کس بات پہ ہے؟ کہ دین میں کوئی نئی چیز کی گنجائش ہے کہ نہیں، اس پہ اختلاف ہے. مسئلہ کلیئر. دونوں مسئلوں میں سے ایک مسئلے میں سب کا اتفاق ہے، غلط بری چیز دین میں داخل نہیں کی جا سکتی. ہاں اچھی چیز، اچھی سنت، اچھا طریقہ، اچھا کام کیا دین میں کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے. تو دیکھیے جمعہ کا خطبہ ہو یا اہل حدیث کا کوئی بھی خطبہ ہو، عام درس ہی کیوں نہ ہو، اس میں ایک وارننگ ہمیشہ دی جاتی ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اور سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو اپنی طرف سے نکالا جائے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم. ہر بدعت، اچھی بدعت میں بھی اچھی بدعت بھی قائم میں آ گئی، ہر. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اچھی بدعت بول کر اس کو دین میں شامل کرنا یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. کتاب و سنت کے دلائل سے آج ہم کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے جس میں انشاءاللہ آپ کو ہر بدعت کا رد مل جائے گا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری. کتاب و سنت میں جو دلائل، جو چیزیں ہم نے بتائی ہے، اگر ہم اس پر غور کریں گے، اور بہت آسان ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خطبے میں آپ جائیں یہاں سے اٹھ کے تو یاد کر کے جائیں، اور اس خطبے کے بعد بھی اس کو ریوائزن کر لیں، کبھی بدعت کے مسئلے میں الجھیں گے نہیں. اور وہ صرف 4 چیزیں، کتنی؟ صرف 4 انگلیوں پہ گنی جا سکتی. بھائی اچھی بدعت ہے، اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اگر عمل کر لیے تو کیا ہوگا. اور آج تو ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے اور ایسی ریلی اور ایسے جشن ہوں گے کہ نہیں منانے والے بیچارے ایسے گھروں میں دبکے سمکے سے ہوں گے اور بازاروں میں چل رہے ہوں گے تو ڈرے سہمے سے ہوں گے. نہیں، یہ انشاءاللہ 4 چیزیں آپ سیکھ جائیں گے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ جس منہج پر ہیں یہی حق ہے. اور واقعی منہج سلف حق ہے، منہج سلف ہی نجات ہے. نجات منہج سلف کے ساتھ مشروط ہے. اب تو یہ بات احناف بھی بولنے لگے. کل ہی میری ایک مقلد سے بات ہوئی تو اس نے اپنے اصول میں منہج سلف گنا دی. اور مزیدار بات یہ کہ تقلید کو ثابت کرنے کے لیے منہج سلف گنا رہے، تقلید کو ثابت کرنے کے لیے. خیر، اگر اس طرف جائیں گے بات پھیل جائے گی. تو وہ 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ دین بنانا. دین بنانا یہ کس کا کام ہے؟ اس معاملے میں بہت سارے مسلمانوں کے عقائد بڑے کمزور ہیں. اگر کسی عام فہم مسلمان سے پوچھا جائے دین بنانا کس کا کام ہے تو اللہ رسول کا نام لے. دین بنانا صرف اللہ رب العالمین کا کام. بدعت کہتے ہیں دین میں اضافے کو. دین بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا. یہ دین
آسمان پر بنتا ہے، زمین پر نہیں، عرش پر بنتا ہے، فرش پر نہیں، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین ہے، زمین پہ بنایا ہوا دین نہیں۔ زمین پہ کیا بنتی ہے؟ بدعت بنتی ہے۔ یہ خالق بناتا ہے، مخلوق نہیں۔ اور اس پر سخت وعید اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بإذن اللہ، اللہ رب العالمین نے سخت الفاظ میں ان لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا جو پہلے کی امتیں تھیں اور جو بدعتیں ایجاد کر لیا کرتی تھی، کیا تم نے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا دیا ہے اور وہ تمہیں حکم صادر کرتے ہیں جو حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا؟ یعنی بدعت بنانے والے کو آپ کیا سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ کا شریک۔ جو بدعت ایجاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، وہ دین بنا رہا ہے۔ تو جو لوگ بدعت میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کسی نے بول دیا جشن عید میلاد منانا ضروری ہے، لے کے جھنڈا گھر پہ لگا دیے، لے کے جھنڈا بائک پہ لگا دیے، لے کے جھنڈا اپنے سر پہ لگا لیے، وہ پارٹیسپیٹ تو کر رہے نا؟ تو کس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے شریک کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے وارننگ دی آیت کریمہ میں وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا وارننگ دی اللہ تعالیٰ نے؟ اگر فیصلے کا دن طے نہیں ہوتا تو آج ہی ان کا حساب کر دیا جاتا اور آج ہی انہیں دردناک عذاب دیا جاتا۔ یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا، باپ کا گھر نہیں ہے کہ بنانے بیٹھ گئے۔ کس کا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ بناتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ سخت وارننگ ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرتا ہے جو شخص دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، بہت معروف مشہور حدیث۔ پہلا اصول یاد ہے نا کہ دین بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ معراج کی حدیث سب کو معلوم ہے، اللہ کے نبی معراج پر گئے۔ جب معراج سے واپس آ رہے تھے راستے میں کون ملا؟ بہت سارے انبیاء علیہ السلام ملے، اس میں ایک جلیل القدر انبیاء نبی موسیٰ علیہ السلام ملے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انہیں پوچھا اللہ کے تعالیٰ کے پاس سے آئے ہو، کیا تحفہ لائے ہو، کیا دیے؟ سب کو معلوم ہے، غور نہیں کرتے باتوں پر۔ خیر ان کو مقلدوں کو تو بتایا ہی نہیں جاتا، سکھایا ہی نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ امام الانبیاء اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر انبیاء، کبار انبیاء گفتگو کر رہے ہیں، 50 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ واپس جائیے اللہ تعالیٰ کے پاس، میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے نبی گئے، کم کرا کے گئے، کم کرا کے بہت ساری بار، ایک ہی بار نہیں گئے، بہت بار آئے گئے۔ آخر میں جب 5 وقت کی ہوئی اور پھر آئے، تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے، آپ کی امت اس پر بھی عمل نہیں کرے گی، آپ اللہ رب العالمین کے پاس جائیں اور اس کو بھی کم کرا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے شرم آتی ہے، مجھے یقین ہے کہ میری امت کے اچھے لوگ اس پر عمل کر لیں گے۔ پہلا مسئلہ، امت کے اچھے لوگ کون ہیں؟ جو 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اچھے لوگوں میں شمار اللہ کے نبی نے کس کو کیا ہے؟ 5 وقت۔ یہ جتنا جشن میلاد کا جو جلوس کرتے ہیں نا، ان کی نمازوں کے حال معلوم ہے نا، اللہ کے نبی کی نظر میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہے۔ لیکن یہاں دوسرا مسئلہ سمجھیے کہ 2 جلیل القدر انبیاء، 2 کبار انبیاء آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جب جاتے ہیں واپس آتے ہیں کم کرا کے آتے ہیں۔ 50 سے 40 کرا لی، 50 سے 30 کرا لی، 50 سے 20 کرا لی، 50 سے 10 کرا لی، 50 سے 5 کرا لی۔ ثبوت موجود تھا، دلیل موجود تھی نا۔ کیا دونوں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ چلیے 5 سے بھی کم اپن دونوں ہی کر لیتے نا؟
بھائی دلیل موجود تھی نا کہ آپ جتنے بار گئے اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا، تو 5 بھی کر ہی دے گا نا. استدلال کیے نہیں. دین بنانا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا. پیغمبر جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، وہ میسنجر ہوتے ہیں، پیغام پہنچانے والے، پیغام بنانے والے نہیں، دین بنانے والے نہیں، دین پہنچانے والے. 2 جلیل القدر انبیاء بھی مل کر کوئی چیز دین میں ایجاد کرنے کی یا بنانے کی کوشش نہیں کر رہے. آج کا 2 ٹکے کا مولوی اتنی جرت کر رہا ہے، رب کا شریک بننے کو تیار ہے، اچھی بدعت بول کر. پہلا مسئلہ کہ دین بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا یہ کام کر چکا اور مکمل کر چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. دیکھیے دین بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس کو مکمل کر دیا. کس نے؟ کام کر بھی دیا اور مکمل بھی کر دیا. اب جو لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں دین میں کہ اس کی ضرورت ہے، یہ اچھی چیز ہے، وہ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، مکمل طریقے سے نہیں کیا، اس میں گنجائش ہے. یہ ایسے بدبخت لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تم تک تو پورا دین نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے گواہی دی نا، پورا دین پہنچا دیا. گلاس ہوتا ہے، گلاس میں پانی ڈال دو فل ہو جاتا ہے. اب جیسی ہی فل ہو گیا اس میں کچھ ڈالو گے تو پھر چھلک جائے گا. یعنی گلاس جیسا فل ہو گیا، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچا دیا ہے. اب اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے وہ کہ اپنے عقیدے ایمان کی فکر کر. پہلا مسئلہ دین بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. دوسرا مسئلہ کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کر چکا ہے تو پھر نئی بدعت، اچھی بدعت، اچھے کام کی ضرورت کہاں سے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنا کام مکمل نہیں کیا، یہ کہنا چاہتے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین نہیں پہنچایا، یہ کہنا چاہتے ہیں. اور تیسرا مسئلہ کہ اس پر سخت وعید ہے. یہ کام کرنے والا دین میں، دین بنانے اور بدعت ایجاد کرنے پر سخت وعید ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھو. کیا وارننگ ہے؟ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا. پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے دین بنانا، بنا دیا. پھر بنایا تو دوسرا مسئلہ مکمل بنا دیا. اور تیسرا مسئلہ اس پر وعید ہے، اس سے روکا ہے. کیا ہے؟ روکا ہے. اگر کوئی نہیں رکتا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر سخت وعید ہے اور سخت وعید. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. وارننگ کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول اور اپنے اعمال برباد مت کرو. جو دین میں کوئی بدعت ایجاد کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی آخرت، اپنے اعمال برباد کر رہا ہے. کوئی گنجائش نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے اس میں، کوئی گنجائش نہیں رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہ کوئی اچھا کام سمجھ کے، دین سمجھ کے ہم کریں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے دین میں کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا، اس کو وہ عمل مردود ہے. تو بدعت کے تعلق سے 4 چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، کہیں پر بھی کنفیوز نہیں ہوں گے کہ دین بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا وہ کام مکمل کر چکا ہے اور اس پر اس نے سختی سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے ایاکم محدثات الامور، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچو. اور چوتھا، اگر کوئی کرتا ہے اس پر سخت وعید ہے، بچو، باتیں نہیں، اس پر سخت وعید ہے. 4 چیزیں یاد ہو گئی؟ بھولیں گے تو نہیں. دین بنانا اللہ تعالیٰ کا کام، وہ کام مکمل طریقے سے کر چکا ہے. پھر اس سے باز رہنے کی وارننگ ہے اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے سخت عذاب ہے، اس کے اعمال اقارت برباد. بلکہ اگر وعدہ نہیں ہوتا تو آج ہی ان کو سزا دے دی جاتی
آج ہی انہیں بتا دیا جا رہا ہے، دردناک عذاب سے ان سے دو چار کر دیا جاتا۔ اب دیکھیے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے تم پر نعمت تمام کر دی۔ نعمت اچھی چیز کو کہتے ہیں، بولتے نا ارے اچھا طریقہ ہے، اچھی بدعت ہے، اچھا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اچھائی اچھی چیزیں سب تم پر کیا کر دی؟ تمام کر دی۔ تو آج یہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو سب سے پہلا الزام کیا لگا رہا ہے؟ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری اچھی چیزیں ہم کو نہیں بتائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی نبی آیا ہے، جو بھی نبی، سب پر فرض تھا، واجب تھا کہ وہ اپنی امت تک اچھی چیزیں پہنچا دے، اور تمام کی تمام جو اسے معلوم ہے سب پہنچا دے، اور ہر نبی نے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے انجام دے۔ تو گویا یہ بدعتی کیا الزام لگا رہا ہے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء پر کہ جشن میلاد کا جو جلوس ہے اور یہ جشن کا جو طریقہ ہے یہ نبی نے ہم کو نہیں بتایا، یہ ہم تک نہیں پہنچایا۔ نعوذ باللہ یہ ہے بدعت، اور یہ ہے بدعت کی قباحت، یہ ہے بدعت کے نقصانات محترم حاضرین۔ اور ایک اور روایت میں، بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں ہر وہ چیز نہیں بتائی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے؟ کچھ باقی رکھا دین میں؟ کچھ باقی ہے نہیں۔ تو بدعت ایجاد کرنے والا یہ مانتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہم تک نہیں پہنچائے، اس میں تھوڑی کثر تھی۔ ایسے بدبخت ہے۔ ارے بھائی دین بنانا تمہارا کام ہے ہی نہیں۔ یہ بدعت جو ایجاد کرتا ہے نا، گویا وہ دین بنا رہا ہے، اسے اس کی قباحت نہیں معلوم۔ اس کی مثال اس وکیل کی طرح ہے جو کورٹ میں جا کر جج کو ہٹا کے خود فیصلہ کرنے بیٹھ جاتا ہے کہ میں بہت اچھا فیصلہ کرتا ہوں، میں بڑے انصاف سے فیصلہ کر سکتا ہوں، میں فیصلہ دوں گا۔ کوئی مانے گا اس کی بات کو؟ نہیں مانے گا، کیونکہ فیصلہ سنانا کس کا حق ہے؟ جج کا حق ہے، جج کا۔ جج کو ہٹا کے کوئی وکیل فیصلہ کرنے بیٹھے گا تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے۔ تو دین بنانا کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ، کسی مخلوق کا نہیں ہے، خالق کا۔ تو کوئی مخلوق بدعت کو اچھا بول کے ایجاد کرتی ہے، گویا وہ اپنے آپ کو یا اس کو لوگ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اللہ کا ساجی مقرر کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے اچھا کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ یار یہ تو بری بدعت ہے، یہ تو سمجھ میں آیا، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، یہ اچھی کی شاید گنجائش ہے، اچھے کام کی گنجائش ہے۔ کوئی بھی بدعت ہو، چاہے اچھی ہو چاہے بری، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں۔ وہ بری ہے، وہ اس کی سمجھ سے اس کو اچھا سمجھا، تیری سمجھ کا کیا اعتبار؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں، اور صحابہ نے چند لوگوں کو دیکھا جو ایک پیڑ کی عبادت کر رہے۔ ان کو دیکھ کے صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی ایک معبود مقرر کر دیں۔ کیا کہا؟ جیسے لوگ عبادت کر رہے ہیں ایسا ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، غصہ ہوئے کہ تم نے تو یہ وہی بات کہہ دی جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے عبادت کے لیے ایک بچڑا بنا دیں۔ صحابہ نے کیا نہیں تھا، صحابہ نے ایک مشورہ دیا تھا۔ کرنا مشورہ دینے میں فرق ہے۔ یہاں انسان کی سمجھ دھوکہ کھا سکتی ہے، صحابہ بھی انسان ہی ہے، انہوں نے اسے اچھا سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سختی سے رد کیا۔ آج بہت سارے لوگ اچھا سمجھتے ہیں نا، ہاں میلاد کے نام پہ جلوس نکالنے میں کیا برائی ہے، جلوس میں جانے میں کیا برائی ہے، میلاد کے دن کپڑے پہننے میں کیا برائی ہے، نیا لباس پہننے میں کیا برائی ہے۔ اب تو پتہ نہیں شیرخرما بھی شروع ہو جائے یا بکرا وکرا کٹ کے، ابھی تک نئے کپڑے چالو ہو جائے، پھر بکرا وکرا کٹے اور بقرا عید کی طرح منائے، پھر شیرخرما ہو جائے، پھر گلے ملنا شروع ہو جائے، کیا برائی ہے؟ انسان کے دل و دماغ میں آتی ہے بات۔ صحابہ کے دماغ میں یہ بات آئی، خیال آیا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے رد کیا،
اور ایسا ہی واقعہ صحابہ کے زمانے میں تابعین کا ہوا، اور وہ بھی حدیث آپ نے سنی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر پتھروں پر کیا کر رہے تھے؟ لا الہ پڑھ رہے تھے۔ کوئی غلط کام کر رہے تھے؟ کوئی غلط کام تھا؟ لا الہ ہی پڑھ رہے تھے نا۔ صحابہ نے کتنی سختی سے رد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ جائیے اور 5 سے بھی کم کرا کے آئیے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، یہ بھی اس کے لیے بھاری رہے گا، میری امت کا یہ حال تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے بری بات کہی تھی کیا؟ اچھی ہی بات تھی نا، اور ان کی بات کی تائید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، ہاں لیکن نہیں، مجھے امید ہے میری امت کے کچھ اچھے لوگ 5 وقت پڑھ لیں گے۔ اچھی بات تھی نا۔ تو تابعین میں بھی کچھ لوگوں نے سمجھا کہ گننا ہی تو ہے، پڑھ تو ہم کیا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، پڑھ تو لا الہ الا اللہ رہے نا، گن کس طرح؟ پتھروں کا۔ فوراً صحابہ نے ان کو رد نہیں کیا، روند ڈالو، ان کو روند ڈالو۔ لوگ بولتے ہیں اس پہ رد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ کوئی بدعت ایجاد کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو اس پر بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بدعت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایسا مزاج بنایا تھا، اور امت کا صحابہ نے ایسا مزاج بنایا، پیغام دیا ہے کہ اگر بدعت کہیں ہوتے ہوئے دیکھے، آدمی اس کا رد نہ کرے، اس کو روند ڈالے۔ یہ منہج سلف ہے کہ ہم بدعت ہوتے ہوئے کہیں دیکھیں اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے، ہم سلفی نہیں ہو سکتے، ہمارا منہج وہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اس مسجد میں اگر یہ بدعت ہوئی، میں اس مسجد میں قدم نہیں رکھوں گا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا جب تک وہ بدعت رکی نہیں۔ لیکن امت کے کون سے لوگ تھے؟ وہ خیر القرون کے لوگ تھے، تبع تابعین تھے، اچھے لوگ تھے، اچھا کام سمجھ کے کر رہے تھے۔ لیکن اچھا ہماری دماغ میں ان کی دماغ میں آنے سے اچھا نہیں ہو جاتا، بلکہ اچھا تب ہوگا جب اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ رب العالمین کہے گا۔ تو بدعت کے تعلق سے 4 چیزیں ذہن میں بٹھا لیجئے کہ بدعت دین میں اضافے کا نام ہے، یعنی دین بنانے کا نام ہے، اور دین بنانے کا حق کس کا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا، کسی مخلوق کا نہیں، خالق کا۔ یہ عرش پہ بنتا ہے، فرش پہ نہیں۔ دوسرا، اس کو اس نے بنا دیا ہے اور مکمل کر دیا ہے، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں، کچھ بھی اس میں ایڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرا، اس سے سختی سے روکا ہے۔ اگر ایک مسلمان کو یہی بات معلوم ہو جائے، صرف اتنی سی کہ دین بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اتنی سی بات، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ وہ کبھی بدعت ایجاد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ کبھی بدعت کی طرف التفات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں۔ لیکن اتنی سی بات بھی امت کو نہیں معلوم کہ دین بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ وہ فلانے مولانا، ڈھمکے مولانا اتنی لمبی لمبی ٹوپی پہن لیتے، نیچے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اور اسے دین اور فضیلت کو بنا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ اگر کوئی دین بناتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے، اس پر سخت وعید ہے، بہت ساری وعید ہے۔ اگر بدعت کے اوپر وعیدیں سنائیں گے خطبہ ختم ہو جائے گا۔ تو محترم حاضرین، بدعت کے تعلق سے جب ہم یہ دلائل ان کے سامنے دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کچھ دلائل دیتے اور وہ بھی کچھ دلائل دیں گے۔ وہ دلائل نہیں دیتے، ان من البیان السحر، بعض بیان جادو ہوتے ہیں، شبہے بازی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کسی کو بات بولے گے یہ جشن میلاد کیوں مناتے ہیں؟ دیکھیے، میلاد کا مسئلہ الگ ہے، جشن میلاد کا مسئلہ الگ ہے، دو چیزیں الگ ہیں۔ یہ جشن میلاد پر ہمارا اعتراض ہے، کس پہ ہے؟ یہ جو جشن منانے کا طریقہ ہے نا، اس پر جیسے آپ ان کا رد کرنے جائیں گے تو پہلے کیا بولیں گے؟ ابھی تو بھی تو بدعت ہے، تو نے یہ گھڑی پہنا یہ بھی تو بدعت ہے، تو نے موبائل لیا یہ بھی تو بدعت ہے۔ بعد میں کیا بولیں گے؟ تمہیں بدعت ہے، تمہیں نبی کے زمانے میں تھوڑی تھا۔ تو دین اور دنیا کے معاملے الگ ہیں، دین اور دنیا کا معاملہ الگ ہے۔ دین آسمان سے نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے نازل بھی کیا اور مکمل بھی کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچا دیا۔ لیکن دنیا آسمان سے نازل نہیں ہوئی اور مکمل نہیں ہوئی۔ تو بائی فالٹ دنیا کی ہر چیز حلال ہے، اصول یاد رکھیے، بائی فالٹ دنیا کی ہر چیز حلال ہے، صرف جس کے تعلق سے بتا دیا جائے کہ حرام۔ اب اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، یہ پنکھا حلال ہے، گھڑی حلال ہے، یہ حلال ہے، کچھ سب حلال ہے، سب جائز ہے۔ اگر کہیں واضح طریقے سے آئے ہو کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، اس کے سوا سب حلال ہے۔ اور دین میں بائی فالٹ
ہر چیز حرام ہے سوائے اس کے جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. مسند احمد کی روایت ہے کہ دین میں جو چاہے کرو، دین میں اور دنیا میں جو چاہے کرو، لیکن دین میں وہی کرو جو میں کہتا ہوں. وما انطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میں انبیاء اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ وحی ہے. تو دین اور دنیا کا فرق کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جائز ہے، جس کی طرف خاص حکم آ جائے کہ یہ حرام ہے اس کو چھوڑ کر ہر چیز جائز ہے، چاہے وہ موبائل ہو، چاہے وہ گھڑی ہو، چاہے وہ پلین ہو، چاہے وہ کار ہو، سائیکل ہو، یہ ہر چیز جائز ہے. لیکن دین میں وہی جائز ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، صحابہ کو سکھایا ہو. تو آپ جب جیسے یہ بات بولیں گے، اچھا ایسی بات ہے، اتنا علم ہے تمہارے پاس، ارے واہ ہماری باتوں کا جواب دیتے ہو، تو پھر یہ زیر و زبر بھی بدعت. یہ قرآن میں زیر و زبر پہلے نہیں تھے، یہ بھی بدعت. اب ان کا سوالوں کا پنجرا پٹارا کھل جاتا ہے. اب جو سوال نہیں رہتے، کثرت سوالات. اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے، کثرت سوالات سے بچو، تم سے پہلے کی امتیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے. یہ زیر زبر دین میں، قرآن میں بظاہر ہم مانتے ہیں، بعد میں بڑھائے گئے نہیں، پہلے سے تھے، پوشیدہ تھے، ظاہر کیے گئے. کیسے تھے؟ پوشیدہ. کیا کیا گیا؟ ظاہر کیا گیا. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں الحمد، ہم نے ہا پڑھا، پیش پڑھا اور را پڑھ، زیر پڑھ، تو زبر کی آواز کدھر جاتی؟ اوپر پہ جاتی. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. پیش کی آواز پہ ہونٹ بولو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس کو لکھا گیا. لکھنا بدعت نہیں ہوتا. پڑھا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کو پڑھ کے سنایا؟ جبریل امین کو. جبریل امین نے کس کو سنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سنایا؟ صحابہ کرام کو. صحابہ کرام سے ہی ہم تک آیا. اب صحابہ کے بعد یہ چیز لکھ لی گئی، تو کیا اپنی مرضی سے لکھے؟ لکھنا غلط ہے. میں خطبہ دے رہا ہوں، اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اب یوٹیوب پہ چلا جائے، 5-7 سال بعد اس خطبے کو کوئی لکھ دے تو کیا نئی چیز ہو جائے گی؟ 5 سال بعد وہ نئی چیز رہے گی؟ نہیں، پرانی رہے گی. اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے اسے لکھنے کی اجازت بھی دی ہے. کہا میں جو کہتا ہوں وہ حق ہے، چاہو تو لکھ لو، چاہو تو لکھ لو. تو جس نے لکھا وہ بھی درست اور جس نے نہیں لکھا وہ بھی درست. تو یہ زیر زبر پہلے ہی سے تھا لیکن پوشیدہ تھا. اس کو ظاہر کس نے کیا؟ جب حاجت ہوئی زمانے میں کہ اب ایسے اسلام پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے، ایسی قوموں میں، ایسے معاشرے میں جا رہا ہے جنہیں عربی نہیں آتی، جو زیر زبر کے فرق کو نہیں پہچان پائیں گے، تو ان کی آسانی کے لیے یہ ظاہر کیا گیا. ورنہ گرامر میں یہ پڑھا جاتا ہے. اب جیسے نورانی قاعدہ ہے کہ پڑھتے ہیں الف با تا تھا، تو یہ لکھے تھے کیا اللہ کے نبی نے؟ یہ صحابہ نے لکھے تھے کیا؟ یہ قاعدہ کہاں سے آیا؟ بھائی پڑھ کے جو بتایا گیا ہے اسی میں سے اس کو نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے. تو پڑھی ہوئی چیز کو لکھ لینا نہیں ہوتی. تو اب جیسے ہی آپ ان کے دوسرے سوال کا جواب دے دیں گے، وہ فوراً تیسرا سوال چھوڑ دیں گے کہ اچھی بدعت جائز ہے. بولے کیوں؟ حضرت عمر نے کہا نعمت البدعۃ حاضی، صحیح بخاری کی روایت. حضرت عمر نے کیا کہا؟ یہ اچھی بدعت. اور اس امت کی بدبختی ہے، علم کے معاملے میں منہج سلف سے محرومی کا یہ انجام ہے آج، کہ جو حضرت عمر یہ بات بول کر بدعت کا رد کر رہے ہیں. حضرت عمر کا یہ جملہ اصل میں بدعت کا رد ہے. یہ بدبخت شیعہ رافضی اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے مقلد حضرت عمر کو ہی بدعتی بناتے تھے جملے کے ذریعے. آج منہج سلف سے محرومی کا انجام کیا ہے؟ دیکھیے کہ حضرت عمر یہ جملہ بول کے بدعت کا رد کر رہے ہیں، اور وہ کیا بول رہے ہیں کہ تراویح کی بدعت کس نے ایجاد کیا؟ نعوذ باللہ حضرت عمر. یہ علم اصول سے محرومی کا نتیجہ ہے، یہ منہج سلف سے محرومی کا نتیجہ ہے.
کسی عمل کو جاری کر دینا بدعت نہیں ہوتا. کسی عمل کو جاری کر دینا بدعت ہوتا ہے؟ ابھی کتنے میلادی ہیں؟ یہ سال میں ایک بار ان کو اللہ کے نبی کی پیدائش پہ میلاد یاد آئے گی، جشن یاد آئے گا، خوب دھوم دھڑاکے سے کریں گے، لیکن سال بھر فجر میں سوتے رہیں گے. اب اگر کوئی ان کا مولوی اٹھ کر ان کو اس بات کی طرف راغب کرے اور ان کو فجر کا پابند بنا دے تو کیا بدعت ہو جائے گی؟ وہ عمل کو رائج کرنا بدعت نہیں ہوتا، عمل کو وجود میں لانا بدعت ہوتا ہے. تو تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتائی، صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے پڑھی، اس کا وجود تھا، لیکن دین میں ابھی سلسلہ وحی کا شروع تھا. اگر یہ شوق پائے جاتا، یہ فرض کر دی جاتی، اس در سے اس عمل کو روکا گیا ہے. اور جب دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضرت عمر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اب کوئی بدعت ایجاد نہیں ہو سکتی، اب صرف عمل رائج ہوگا. آج مسلم معاشرے میں میراث کے مسئلے میں بہنوں کو حصہ دیا جاتا ہے؟ ماں کو حصہ دیا جاتا ہے؟ نہیں. تو اگر وہاں حصہ یہ رائج کیا جائے کہ چلو بہنوں کو حصہ دو، ماں کو حصہ دو، دادا دادی کو حصہ دو، تو کیا یہ بدعت ہو جائے گی؟ تو جو حضرت عمر نعمت البدعت حاضی کہہ کے بدعت کا رد کر رہے ہیں، یہ امت کی لا علمی کا انجام ہے. انداز دیکھیے کہ وہی حضرت عمر کو نعوذ باللہ یہ بدعت بنا کے ایجاد کرنے والا بنا. وہ صحابہ ہیں، ان کا ہر عمل بہت علمی اور اصولی ہوتا ہے. ایک کم فہم کم عقل آدمی کو نہیں چاہیے کہ ان کے مسائل میں الجھے، ورنہ الجھ کے رہ جائے گا. اب اس کی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ جو حضرت عمر بدعت کا رد کرنے کے لیے جملہ بول رہے ہیں وہ بدبخت اس کو بدعت کی ایجاد سمجھ لیں. حضرت عمر نے کوئی نیا عمل وجود میں نہیں لایا تھا، بلکہ جو عمل روک دیا گیا تھا اس کو رائج کر دیا. کوئی علاقہ ہے وہاں کوئی مسجد نہیں ہے، وہاں کے علاقے لوگ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ پاتے، دور جا کے 4 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہیں. جیسے کوئی کارپوریٹ ایریا ہے، جاب پر جاتے ہیں، اگر کسی نے وہاں جا کے کوئی مصلی قائم کیا اور وہاں کے لوگوں کو فجر یا 2-3 نمازوں کی فیسلٹی دیا تو کیا بدعت ہو جائے گا؟ عمل کو رائج کرنا، عمل کو وہ کرنا بدعت نہیں ہوتا، عمل کا وجود میں لانا بدعت ہوتا. تو دین میں جو چیز بتا دی گئی ہے اگر وہ کسی وجہ سے رک گئی ہے اس کو رائج کرنا بدعت نہیں ہے. اب جیسے ان کا یہاں بھی حربہ نہیں چلے گا تو فوراً صحیح مسلم کی حدیث لے آئیں گے کہ جس نے اچھی سنت نکالا اس کو اس کا ثواب ملے گا. اچھی سنت، اور جس نے بری سنت نکالا اس کو. تو اللہ کے بندو، اچھی سنت نکالنا یہ عمل ہے، وہ صرف وجود میں نہیں لا رہا ہے. وجود میں لا رہا ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ معاشرے میں صحابہ اکرام اتنے غریب ہیں، ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا اور غصے میں خطبہ دیا. یعنی کبھی ایسے حالات آ جائیں لوگ اپنا مال نہیں نکالے تو خطبہ اس انداز میں دیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے وہ غصے میں خطبہ دیا کہ ایسے حال ہے اور تم صدقہ نہیں کرتے، صدقہ کرو. صحابہ اکرام نے اتنا صدقہ کیا کہ صدقے میں کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا. تو وہ عمل رک گیا تھا، صدقے کیا تو حکم ہے، رک گیا تھا، بس اسے رائج کیا. جب ان کا یہ حربہ نہیں چلے گا، بولے کہ دیکھو ابھی آج کل نیا مطلب ایسے ایسے دلائل ہوتے ہیں نا کہ ایک عام فہم آدمی اگر سنے گا تھوڑی دیر کے لیے سوچو فکر میں پڑ جائے گا کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، کہیں میرے سے غلطی تو نہیں ہو رہی دین سمجھنے میں. ارے جب 4 اصول آپ نے سیکھ لیے کہ دین بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کام مکمل کر دیا اور اس سے منع کر دیا، اور جو کرے گا اس خسارہ ہے، آخرت برباد، دنیا برباد، اعمال برباد. یہ 4 چیزیں جب اپنی سمجھ میں آ گئی تو کسی طرح کا کنفیوژن دل و دماغ میں ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن بعض شبد باز ہوتے ہیں نا کہ پہلے بدعت ایجاد کر لیتے ہیں اور جب اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی قرآن و سنت ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ مل جائے گا اس کو وہ اس کی دلیل سمجھ لیتے ہیں. قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا کہ ہم نے تم کو جو انعام اور رحمت دی ہے اس پر تم خوش ہو جاؤ. دیکھو میلاد منانے کی دلیل، خوش ہو جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے. اچھا یہاں امر کا صیغہ ہے قل،
सिगा कौन सा है? अम्र का है। हुक्म दिया जा रहा है, खुश हो जा रहे हो, मनाओ मनाओ, जल्दी हो जल्दी हो मनाओ। और बात सादा फहम लोग वो बड़े, हाँ मौलाना ने बोल दिए चलो अब वो मनाएंगे मिलाद, क्या कपड़े खरीदना है, झंडे खरीदना है, क्या क्या खरीदना है, क्या बेचारे काम। अल्लाह ताला ने यहाँ कहा, क्या कहा है? क्या कहा है? खुश हो जाओ। जश्न मनाने का हुक्म नहीं दिया। जश्न मनाने का हुक्म दिया नहीं। आप देखिए मसला क्लियर है। अगर आपके पास मनहज सलफ है, आपको किसी मसले में उलझने की जरूरत नहीं, आप सिरात मुस्तकीम पर है, मनहज सलफ छोड़िए, कंफ्यूज हो जाए। अल्लाह के नबी की पैदाइश को जश्न के तौर पर मनाना अगर ये जायज होता, ये दीन होता, तो कभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 23 साल जिंदगी में सहाबा को हुक्म देते। अल्लाह के नबी बनने के बाद 23 साल दुनिया में रहे, यानी ये दिन कितने बार आया? 23 बार आया। सहाबा कभी तो जलसा जुलूस निकालते। सहाबा इकराम नमाज के मामले में कितने हरीफ थे। हज़रत अली की रिवायत है ना, हमारी ईद कब है? जब आदमी किताब और सुन्नत पर अमल करे उसकी ईद है। और 360 दिन अगर वो अमल करता है, 360 दिन उसकी ईद है। सहाबा इकराम नमाज के ताल्लुक से इतनी नमाजें पढ़ते थे, इतनी कि अल्लाह के नबी को उनको रोकना पड़ता था कि नहीं? अरे इतनी नमाज तुम्हारी बीवी का भी तुम पढ़ा। इतने रोजे रखते थे कि रोकना पड़ता था कि अपने जिस्म का ख्याल रखो, तुम्हारी बीवी का, घर वालों का। इतना सदका खैरात करते थे कि अपना घर बार लुटा दिया करते थे। अल्लाह के नबी रोकते थे, अरे थोड़ा अपने बच्चे में अपने घर वालों के लिए भी रखो। तो साल में एक बार जश्न मनाना यह आसान है या रोज 5 वक्त नमाज पढ़ना आसान है? साल में एक बार जश्न मनाना आसान है या हर महीने रोजा रखना आसान है? साल में एक बार खर्च करके जश्न मनाना आसान है या पूरा घर बार का माल साल भर सदका खैरात करके लुटाना आसान है? एक दिन आसान है। सहाबा ने क्यों नहीं किया? वो तो बड़ा आसान मसला था ना। एक ही दिन मिलाद मनाते, जश्न मनाने तो हो गया। तो अगर ये जश्न मिलाद के नाम पर लोग ज्यादा माल खर्च कर रहे हैं तो इससे रोकना भी साबित हो कि अल्लाह के नबी तो नमाज ज्यादा पढ़ने से भी रोकते थे, सदका ज्यादा करने से भी रोकते थे। तो आज ये मिलाद के नाम पे जो फजूल खर्चियां हो रही है, इससे रोकना बनता है कि नहीं बनता है? ये सुन्नत हुई कि नहीं हुई? एक कायदा और समझ लीजिए कि जो चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वो सुन्नत है, सब मानते हैं। अच्छा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दी वो सुन्नत है कि नहीं? जो चीज अल्लाह के नबी ने नहीं की, छोड़ दी, वो सुन्नत है कि? वो भी सुन्नत है। अगर अपनी जिंदगी में 23 बार पैदाइश का दिन आया और आपने उसकी मिलाद जश्न के तौर पे नहीं मनाई, तो नहीं मनाना यह सुन्नत होगा और मनाना यह सुन्नत के खिलाफ होगा। यह दीन का बनाना होगा, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक ठहराना होगा और यह मानना होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल दीन नहीं किया। यह मानना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह हम तक मुकम्मल दीन नहीं पहुंचाया, इसमें अच्छी चीज की गुंजाइश थी जो हमने निकाल दी। ऐसे बदबख्त 2 कौड़ी के लोग भी दुनिया में मौजूद है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और दीन में बिदअत के नाम पर नई नई चीजें इजाद करते हैं। बिदअत की खतरनाकी है मोहतरम हाज़रीन, बिदअत की तबाहकारियां हैं कि आज उम्मत का एक बड़ा तबका अच्छी बिदअत बोलकर इस मसले में उलझे। हर बिदअत गुमराही है, चाहे लोग उसे अच्छा समझें। दीन मुकम्मल है, किसी अच्छे काम अच्छे अमल की अब कोई हाजत जरूरत नहीं है। अगर आप ये मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद किसी अच्छे अमल की जरूरत है, गोया आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म पर सवाल उठा दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं मालूम था कि क़यामत के करीब करीब ऐसे अमाल किए जाएंगे जो उस जमाने से अच्छे होंगे ना होंगे। बहुत सारे लोग आज ऐसे अमल कर लेते हैं जो सहाबा और नबी ने नहीं किया, कहते हैं मुस्तहब है, अच्छा है। अरे अल्लाह के बंदो, बिदअत से बचो। हर खुतबे में, हर बार, हर दर्स में, हर जुमा ईदैन में बार बार डराया जाता है कुल्ला बिदअतिन ज़लाला कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही, गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। तो बिदअत के ताल्लुक से जो चंद बातें आपके सामने रखना थी वो रखी।
پھر میں دوہرا دوں، بدعت کہتے ہیں دین میں اضافے۔ جو بدعت کوئی نکالتا ہے گویا وہ دین بنا رہا ہے۔ تو دین بنانا کس کا کام ہے؟ پہلا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کے سوا کوئی نبی بھی نہیں بنا سکتا۔ جب نبی نہیں بنا سکتا تو یہ آج کل کے کیسے بنا لیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کام کر بھی دیا اور مکمل طریقے سے کر دیا، کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کام سے روکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور پھر اس پر اگر کوئی نہیں رکتا ہے تو سخت وارننگ ہے، اس کے اعمال برباد، اس کی دنیا آخرت برباد۔ تو جو لوگ بدعت میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بولے ہم تو بدعت بنانے والے نہیں ہیں۔ کسی نے بول دیا میلاد کے دن نئے کپڑے پہنو ہے، اور کپڑے پہن کے سلا کے پہننا بھی شروع کر دی، بولے بدعت ہے، بولے ہم نے تھوڑی۔ تو اگر آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہو تو گویا آپ کسی کو اللہ کا شریک مان رہے ہو۔ اس کا سپورٹ کرنا بھی آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو بدعت کی قباحت پر چند چیزیں بتائی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسے سیکھنے سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔